ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک یہ کہ جماعت کے اندر شامل ہونے کا جو طریقہ ہے، یعنی کوئی مقتدی نماز میں دیر سے آیا اور امام صاحب نے جماعت شروع کرا دی تو اس کے اندر شامل ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر اول تو دو صورتیں ہوتی ہیں امام یعنی جماعت کے اندر، یا تو امام رکوع کے اندر ہوتا ہے یا پھر امام سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر ایک چیز جو یعنی کامن ہے وہ یہ کہ ان دونوں صورتوں میں ہاتھ باندھے نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ جو اکثر عموماً مقتدی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے، چاہے امام سجدے میں ہو یا رکوع میں۔ دونوں چیزوں میں ایک فرق اور بھی ہے، یعنی اگر امام اول یہ کہ رکوع کے اندر ہے تو آپ پہلی تکبیر کہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں، ہاتھ باندھے نہیں، اور اس کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہوئے آپ سیدھے رکوع میں آ جائیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے، جبکہ امام رکوع کے اندر ہو، یعنی پہلی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں، باندھے نہیں، اور دوسری تکبیر کہیں اللہ اکبر اور اسی طرح رکوع میں چلے جائیں، ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، عموماً اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر امام سجدے میں ہوتا ہے تو وہ لوگ امام کے سجدے سے قیام میں آنے کا انتظار کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جب تک کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ امام اٹھ نہیں جاتا۔ طریقہ یہ بھی درست نہیں ہے، حالانکہ دونوں طریقوں کے خلاف کام کرنے سے نماز ہو جائے گی، نماز میں کراہت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس طرح کرے ہو کہ ہاتھ باندھے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب امام کو سجدے میں پائے تو کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اللہ اکبر کہے پہلی تکبیر اور ہاتھوں کو چھوڑ دے، اور پھر دوسری تکبیر کہے تکبیر انتقال اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں چلا جائے۔ یعنی یہ چیز درست، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے، اور نہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے کہ امام مسجد کے مقتدی یعنی قوم تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہو اور یہ پیچھے سے آنے والا یہ کھڑے ہو کر اس کو صرف دیکھ رہا ہو، یعنی یہ کھڑا ہوا ہو اور سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہو، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو آنے والے کو چاہیے کہ فوراً سجدے میں چلا جائے۔ اس میں ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ جب یہ سجدے میں یعنی امام ہوگا اور یہ سجدہ کرے گا تو اس رکعت کو اپنی نماز میں شمار نہ کرے، یعنی اس کو رکعت نہ جوڑے، اس کے علاوہ پھر یہ وہی جو اس کی بقیہ رکعتیں ہیں یہ اس کو مکمل کریں۔ تو دونوں طریقوں میں یعنی رکوع میں اور سجدے میں شامل ہونے کا یہی طریقہ کہ ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے، یعنی بس پہلی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہی، ہاتھوں کو لٹکا دیا، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے جبکہ امام رکوع میں ہو، اور یہی صورت سجدے کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر رکوع کی بھی ضرورت نہیں، سیدھا سجدے میں چلا جائے، اس رکعت کو شمار نہ کرے، مگر کھڑا رہنا بھی درست نہیں اور ہاتھوں کو باندھنا بھی نماز کے اندر یعنی درست نہیں، جبکہ جہاں قرأت پڑھنا مقصود نہ ہو تو وہاں ہاتھ جو ہے نہیں باندھے جاتے۔ پتھر میں حسن لالے پرن